درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جسم پر ٹیٹوز بنانے کا حکم۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ آج کل بازوؤں اور بقیہ جسم پہ ٹیٹوز بنانے کا رواج بہت پھیل چکا ہے۔ اس میں لوگ اپنے جسم میں نام اور مختلف ڈیزائن وغیرہ بنواتے ہیں، یوں کہ مشین سے جسم کو چیر کر پکا رنگ بھر دیتے ہیں۔ اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور زخم بھی بن جاتا ہے، جو چند دنوں میں ختم ہو کر نیچے کا ڈیزائن واضح کر دیتا ہے۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک الگ کی چیز ہے، بہرحال ٹیٹو بنوانے کا حکم ہے کیا؟ شرعی اعتبار سے کوئی گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں بنوانا چاہیے نہیں بنوانا چاہیے؟ یہ بات حقیقت ہے، مطلب مسلم غیر مسلم ہر طبقے کے لوگ، ہر قوم کے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہیں۔ مسلمان بچے بھی ہمارے نوجوان زیادہ تر، مطلب کوئی ہاتھ پہ ٹیٹو بنائے پھر رہا ہے، تو کوئی بازو پہ، کوئی کہیں کوئی کہیں، کچھ نہیں ہے تو اس پہ وہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، موم ڈیڈ، آئی لو موم ڈیڈ، مطلب یہ سب بلا وجہ کی چیزیں۔ ارے امی ابا سے پیار ہے تو خالی ہاتھ پہ لکھ کے ہی تھوڑی پیار ہو جائے گا، وہ تو آپ اظہار بھی کریں۔ تو یہ ٹیٹوز جو ہیں بہت زیادہ چل رہے ہیں، کوئی کسی کا نام لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پھول پتی۔ فرماتے ہیں جسم پہ مختلف ڈیزائن کے ٹیٹوز بنوانا شرعاً ناجائز و ممنوع ہے۔ اس میں اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلی کرنا ناجائز و حرام اور شیطانی کام ہے۔ ٹیٹوز جو ہے یہ ہوتے ہیں تو بے وجہ آدمی اپنے جسم کو تکلیف بھی دیتا ہے، اپنے بدن کو تکلیف بھی دیتا ہے، اور پتہ نہیں لوگوں کو پسند، اپنی اپنی مزاج ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی پسند ہے، اچھے کیسے لگتے ہیں۔ اگر ٹیٹوز کہیں پہ زیادہ بنوا لیے جائیں تو وہ حصہ ہی بھونڈا لگنے لگتا ہے، عجیب سی شکل اور عجیب سی مطلب کیفیت ہو جاتی ہے اس کی، برا لگتا ہے وہ۔ تو اللہ نے تو آپ کو خوبصورت بنایا تھا، آپ اپنی بےہودگیوں کی وجہ سے بدصورتی پیدا کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے ناجائز و حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنے جسم پر اس طرح نام یا ڈیزائن بنوا لیے تو اگر بغیر تکلیف کے، بغیر شدید تکلیف و تغیر کے اسے ختم کروانا ممکن ہو تو توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ ختم کروانا بھی لازم ہے۔ اگر بہت زیادہ تکلیف نہ ہو اور وہ ختم ہو سکتا ہو تو چاہیے کہ اسے ختم کرائے، اور جو گناہ کر چکا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے، استغفار کرے۔ اور اگر شدید تکلیف ہوگی ختم کرانے میں یا پھر ختم ہو ہی نہیں سکتا وہ، تو کہتے ہیں اس کو اسی حال میں رہنے دے، یعنی جو بنا ہوا ہے اسے اسی حال پہ چھوڑ دے، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی توبہ و استغفار کرتا رہے۔ یہ گناہ کا کام ہے، اگر کسی نے کر لیا ہے تو بہرحال توبہ تو لازم ہی ہے۔ اگر وہ چیز ختم ہو سکتی ہے تو ختم بھی کرا دے، اور اگر بغیر شدید تکلیف کے وہ ختم نہیں ہوگی، بہت زیادہ مشکلیں دشواریاں پیدا ہوں گی ختم کرانے میں، تو حکم یہ ہے کہ ختم نہ کرائے، مگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ سے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتا رہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے کبھی بھی پھر وہ ایسی چیزیں بدن پہ نہ بنوائے۔ لہذا اب ایک بات ضمناً میں اور بتاؤں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں تو اس کا وضو ہوگا نہیں ہوگا، غسل ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ رنگ بھرا ہوا ہے۔ تو رہی بات وضو اور غسل کی، تو وضو اور غسل تو اس کا ہو جائے گا، وہ ٹیٹوز بنا ہوا رہے تب بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ رنگ جو ہے کوئی چمڑے کے اوپر پرت نہیں ہے اس رنگ کی، بلکہ وہ تو چمڑے کے اوپر بھی نہیں ہے، وہ تو چمڑی کے اندر گھسا ہوا ہے، وہ تو کھال کے اندر ہے۔ لہذا وضو اور غسل میں کسی طرح کوئی قباحت نہیں ہے اس کے بنانے کی صورت میں کہ وضو نہ ہو یا غسل نہ ہو، البتہ اس کا بنانا ہی ناجائز و حرام ہے، گناہ کا کام ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر کوئی کر چکا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، ختم کروا سکتا ہے تو ختم بھی کروانا لازم ہے۔ اچھا